الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کے آیات کی تلاوت سورہ انبیاء سورہ نمبر 21، اس کی تفسیر مکمل آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی، اور چونکہ ہم پیچھے سے سورت کی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن کریم کے سورتوں کی تفسیر پیش کر رہے ہیں، اسی لیے ترتیب کے پیش نظر اب آپ کی خدمت میں سورہ طٰہٰ پیش کیا جائے گا، اور ابھی آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 سے آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 8 تک تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، یہ جو سورہ طٰہٰ ہے یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی جا چکی ہے، بتائی جا چکی ہے کہ مکی صورتیں یا آیتیں ان کو کہی جاتی ہے، ان صورتوں اور ان آیتوں کو مکی صورت یا مکی آیت کہی جاتی ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل کی گئی، چاہے اس کے نازل ہونے کا مقام کوئی بھی ہو۔ اسی طرح سے ہجرت مدینہ کے بعد جتنی صورتیں اور جتنی آیتیں نازل ہوئی وہ سب مدنی صورتیں ہیں اور مدنی آیتیں ہیں، چاہے اس کے نزول کی جگہ جو بھی ہو۔ تو یہ جو سورہ طٰہٰ ہے یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت کے اندر 135 آیات ہیں، اور یہ جو صورت ہے سورہ طٰہٰ یہ سورہ مریم کے بعد بلکہ ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور ہجرت حبشہ سن 5 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی ہجرت ہوئی، اور اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اسی طرح سے عام روایتوں کے مطابق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں اسی صورت کے سننے کی وجہ سے اسلام جاگزی ہوا، اور اس صورت کو سن کر کے وہ اسلام لے آئے، اور آپ رضی اللہ عنہ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ نبوت کے 6 سال کا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے سورہ طٰہٰ یہ حبشہ کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے وہ ہے طٰہٰ، جس کے نام پر اس صورت کا نام ہے سورہ طٰہٰ۔ یہ جو طٰہٰ کا جو لفظ ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس سے پہلے کئی صورتوں میں حروف مقطعات کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی جا چکی ہے کہ حروف مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بہت سارے صورتوں کے آغاز میں نازل فرمایا ہے، اور اس کے معنی اور مطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور حروف مقطعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ لوگ جو قرآن کریم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ مخلوقات میں سے کسی نے اس کو گھڑا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھ کر کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا ہے، تو حروف مقطعات کو نازل کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو چیلنج دیا جائے، خاص طور سے عرب کے لوگ جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر ڈاؤٹ کیا اور قرآن کریم کو اللہ کے کلام کے بجائے مخلوق کا کلام کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ یہ جو طٰہٰ ہے یا اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں اس کے اندر جو حروف ہیں یہ انہی حروف میں سے ہیں جن کو تم دن اور رات استعمال کرتے ہو، اگر یہ مخلوق کا کلام ہے تو حروف مقطعات کے معنی اور مطلب کو بتلا کر کے دکھلاؤ۔ تو یہ جو طٰہٰ ہے جو اس صورت کے شروع میں جو پہلی آیت کریمہ ہے طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ قرآن کریم تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی خشیت کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، ہر اس شخص کے لیے یہ قرآن کریم نصیحت ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم اس لیے نہیں اتارا گیا
کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں دنیا جہان کی سردردی مول لیں. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں. پھر جس کسی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی خوف ہوگا وہ ضرور اس قرآن کی ہدایت کو قبول کرے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا تھوڑا بھی خوف ہوگا یہ قرآن کریم اس کے لیے یاد دہانی ہوگی، نصیحت ہوگی. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف ہو چکے ہیں اگر وہ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی آپ کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے غم میں پڑ کر کے اپنے آپ کو ہلکان کر دینا چاہیے. بلکہ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ آپ واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں. اور اس قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشقت میں ڈالے. اور بعض روایات کے مطابق اسلام کے شروعاتی دور میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو ان دنوں میں جب یہ سورت نازل ہونے والی تھی، یہ آیت کریمہ نازل ہونے والی تھی، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات کو کھڑے ہو کر کے بہت زیادہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی یہ محنت و مشقت کو دیکھ کر، ریاضت کو دیکھ کر کافر لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ قرآن کریم کیا اترا کہ بیچارے محمد اور اس کے ساتھیوں پر مصیبت آ گئی. یہ قرآن کریم اس کے اترنے کی وجہ سے بیچارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مصیبت آ گئی. تو ان کے ان باتوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. یہ جو قرآن کریم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نازل نہیں ہوئے کہ آپ کو مشقت میں ڈالا جائے. یعنی ان کافروں کے بات کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ جو قرآن کریم ہے یہ مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے. ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور نور ہے. اور جو شخص جس قدر قرآن کریم شوق اور نشاط سے پڑھنا چاہتا ہے اسے پڑھ لینا چاہیے. اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی رضا اور رغبت سے پڑھتا ہے اور محنت و مشقت سمجھ کر کے نہیں پڑھتا ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات یعنی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ جو قرآن کریم ہے ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو قرآن کریم ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ جو قرآن کریم ہے اس ذات بابرکات کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس ذات عالی مقام کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. اور جس نے اس قرآن کریم کو نازل کیا وہ رحمان ہے. الرحمن، جس نے اس قرآن کریم کو نازل کیا وہ رحمان ہے. علی العرش استوى، جو رحمان عرش پہ مستوی ہے. رحمان ہے جس نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے، جو عرش پہ مستوی ہے. یہ جو عرش پہ مستوی ہونے کی بات ہے، اس کے عرش جو ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار پکڑا ہے، نصوص میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو عرش ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے اور عرش کے پائے ہیں جسے خاص فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن خاص طور سے 8 فرشتے اسے اٹھائے ہوں گے. اور یہ عرش جو ہے تمام آسمانوں کے اوپر ہے اور آسمانوں کو بالکل قبے کی طرح سے گھیرے میں لیے ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. کیسے مستوی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کسی کو نہیں بتلایا ہے. جتنا وارد ہے بس اسی پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. اپنے موقع اور محل کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عرش پہ مستوی ہے ایک تو اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا ہے. دوسرا، اہل علم جو سلف صالحین میں سے ہیں ان کے قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی ہے یا اللہ کے صفات کیسے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم اس ذات عالی مقام کی طرف سے نازل کردہ ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، جو اپنے عرش پہ مستوی ہے.
اور اس کے بعد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے، ان سب چیزوں کا مالک وہی رب العالمین ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات موجود ہیں، مثلا ہوا ہے، بادل ہے، اڑنے والے پرندے ہیں، ہوائی جہاز ہے، آسمان سے زمین کی طرف اترنے والے فرشتے ہیں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرنے والے فرشتے ہیں، خبیث روحیں ہیں، فضا میں ہر وقت گردش کرنے والے سیارے ہیں، ٹوٹنے والے ستارے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں کسی نہ کسی طرح سے علم ہے، اور جو انسان کے علم میں نہیں آئی ان کی تعداد کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا اکیلے تنہا خالق و مالک ہے اور تمام پہ اختیار رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آیت کریمہ میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین کے انتہائی گہرائی میں ہے، تو یہاں پر ثری جو ہے لغوی معنی کے اعتبار سے، جو عربی لغت میں جو اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے گیلی مٹی جو زمین کے تہوں میں ہے، اور یہ لفظ عموماً ثریا کے مقابلے میں آتا ہے۔ ثریا سے مراد انتہائی بلندی اور ثری سے مراد انتہائی پستی یا گہرائی۔ گویا چار چیزیں اس آیت کریمہ میں ہیں، ایک آسمان اور ان میں رہنے والی مخلوقات، دوسرے زمین اور اس میں رہنے والے مخلوقات، تیسرے آسمانوں زمین کے درمیان مخلوق، اور چوتھے زمین کے اندرونی حصے میں وہاں بھی مخلوق موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے مخلوق کا تنہا خالق و مالک ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت اور اختیار میں ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی اور وسعت، قدرت کی وسعت کی، اختیار کے وسعت کی ایک چھوٹی سی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا، اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ بلند آواز سے بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی تو وہ ہے جو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ بالکل پوشیدہ ترین بات کو بھی جانتا ہے۔ یہاں پر اخفا جو ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یہ جو اخفا ہے، یہ اخفا کا جو لفظ ہے وہ معنوی اعتبار سے سر سے بھی زیادہ بلیغ ہے۔ سر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ یا راز کی بات۔ کوئی آدمی کسی کو خاموشی سے کوئی بات کہے، ایک دم خاموشی سے، اور تاکید کر دے کہ اس کو راز رکھنا، اس کو کسی کو نہ بتانا، اس کو کہتے ہیں سر۔ اور اخفا سے مراد وہ بات یا وہ خیال ہے جو کسی انسان کے دل میں آئے لیکن وہ کسی سے اس کا ذکر تک نہ کرے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسعت قدرت، تصرف اور اختیار کو رب العالمین نے بیان کیا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسعت علم کے لامحدود ہونے کو اللہ نے بیان کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں اٹھنے والے کھٹک کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دل میں چھپے ہوئے بھید اور راز کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کفار قریش کو بتلایا جا رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام سازشوں سے، تمام شرارتوں سے اور تمام کارستانیوں سے بخوبی واقف ہے۔ اس لیے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی اور ناصر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھرپور جواب دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات گرامی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں۔ اسماء سے مراد یہاں پر نام ہے، اور صحیح حدیثوں میں 99 نام کا تذکرہ ہے، جبکہ قرآن و حدیث کا استقصاء کرنے کے بعد، احاطہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام 90 یعنی 99 سے بھی زیادہ ہیں، اور اسماء سے مراد صفات بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب نام اللہ تعالیٰ کے صفات کا ہی اظہار کرتے ہیں، بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ایسے ہیں جو صرف اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ کسی دوسرے مخلوق کے نام نہیں ہو سکتے، اور وہ ہے ایک اللہ اور دوسرا رحمان۔ معزز سامعین کرام، یہ 8 آیات سورہ طٰہٰ سے آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کو اور اس کے بعد جو بھی آیات ہمارے سامنے آئے ان کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے
اس کو سننے، اس پر تدبر کرنے اور ان آیات میں بیان کیے گئے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو عملی شکل میں ڈھالنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔